ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ 27ویں آئینی ترمیم آج سینٹ سے منظور ہو گئی ہے، یعنی آپ اس کو منظور سمجھیں۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تب بڑا شور مچا تھا، کتنے سینیٹر ہیں، کتنے ایم این ایز ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا وقت آنے پہ بہت سے ایم این اے پیر ظہور قریشی ہو جائیں، اس کے علاوہ مبارک زیب ہو جائیں، اس کے علاوہ اور بہت سے ایم این ایز جو تھے وہ ووٹ ڈالنے چلے گئے، عثمان ساہیوال سے اور بھی کافی نام ہیں، اور لیکن کچھ ایسے ایم این ایز تھے جن کو استعمال کے لیے پیچھے رکھا تھا کہ اگر یہاں کوئی کمی ہو تو ان کو لا کے بٹھا دیں گے، لیکن خیر ان کی ضرورت نہیں پڑی، اور آج بھی وہ تحریک انصاف کا بدقسمتی سے حصہ ہیں۔ آج آپ پتہ کر لیں، پوچھ لیں، شاید ہٹک کی ٹویٹ آج بھی موجود ہے زین قریشی کے حوالے سے، بریگیڈیئر اسلم گمن کا رابطہ نہیں تھا، اور بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی تحریک انصاف میں موجود ہیں، لیکن وہ تب ان کی ضرورت تھے، کیوں تھے، ان سے سوال کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، خیر وہ پرانی بات ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ لیکن آج 27ویں آئینی ترمیم جو آج سینٹ سے منظور ہو گئی ہے، اور اس منظور کروانے میں تحریک انصاف کا ہاتھ بھی ہے، یعنی تحریک انصاف کے سینیٹر کا ہاتھ بھی ہے، اور جے یو ایف اے یعنی مولانا فضل الرحمان کی جماعت۔ اب جو تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں ان کا نام ہے سینیٹر سیف اللہ آبرو، اور اس کے علاوہ جو جے یو آئی کے سینیٹر ہیں وہ ان کا نام ہے احمد خان، جنہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیا، اور آج سینٹ سے منظور ہو گئی ہے، قومی اسمبلی میں اب جائے گی، قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، جو ایک بادشاہی کا نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک عدلیہ کو کنٹرول کیا جا چکا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تحریک انصاف کیا کرے گی؟ عمران خان جیل میں ہیں، ہر پاکستانی کا یہ سوال ہے، مطلب مجھ سے اگر کوئی لوگ تحریک انصاف کے لوگ یا ایک عام سٹیزن رابطہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، اور ایک اوورسیز پاکستانی بھی یہی سوال پوچھتا ہے کہ ایک طرف تو یہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، ایک طرف ان کی بادشاہی، ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دوسری طرف عمران خان جیل میں ہیں، تحریک انصاف کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو نااہل کر دیا جاتا ہے، تحریک انصاف کے جس بندے کو جس مرضی ایم این اے کو جب دل چاہے ڈی سیٹ کر دو، ہوگا کیا؟ ہوگا وہی جو منظور خدا ہے۔ خیر اس کے علاوہ آج بیرسٹر گوہر سے جب یہ سوال کیا گیا، ان کا کیا جواب تھا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے 26ویں آئینی ترمیم سے آغاز کرتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی جس میں مدت ملازمت میں اضافہ کیا گیا تینوں چیف کی، اس کے علاوہ ججز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، اس کے علاوہ آئینی بینچ بنایا گیا، اس کے علاوہ آئینی عدالت بنا لی گئی، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو تھے وہ چیف جسٹس بننا تھے، یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، اور بہت سی چیزیں کی، بہت سے معاملات کیے، اور یہ آئینی ترمیم کر کے خود کو وہ طاقتور کرتے جا رہے ہیں، اور مزید طاقتور کر چکے ہیں، جو بظاہر نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے، ایک سال ہو چکا ہے، اور ایک سال کے بعد شاید کوئی 28ویں لے آئیں۔ لیکن تحریک انصاف اس موقع پہ کیا کر رہی ہے؟ تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا پلان ہونا چاہیے، یا وہ کیا کر سکتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ خیر جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو تب تحریک انصاف کے لوگ ہی تھے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، جس میں پیر ظہور قریشی۔ اب اکاؤنٹیبلٹی اس طرح ہونی چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی اس طرح اس کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے چیک کریں کہ ظہور قریشی کس کا رشتہ دار ہے، کس نے اس کو ٹکٹ دی، کیوں دی، کس کے کہنے پہ ٹکٹ دی گئی۔ چودھری عثمان ہے تو اس کو ٹکٹ کس نے دی، وہ کس کا بھتیجا ہے۔ اس کے علاوہ مبارک زیب، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں تحریک انصاف کے لوگ جو تب آئینی ترمیم کے حق میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ 26ویں پاس ہو گئی، 26ویں کے بعد 27ویں آ گئی۔ اب 27ویں میں سینیٹر یہ سیف اللہ آبرو ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس کے علاوہ جے یو آئی کے ہیں احمد خان۔ آج جب یہ میں پارٹی چیئرمین کی بات بتانے لگا ہوں، آج جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو 2 سینیٹر ہیں وہ رابطے میں نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں چیک کر کے بتاتا ہوں۔ مطلب ان کی پہلے کوئی تیاری نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، کھل کے نہیں کہہ سکتے ہاں یہ ہمارے یہ 2 رابطے میں نہیں ہیں، اور ان کو نہیں پتا کہ میرے سینیٹر کہاں پر ہیں۔ پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں وہاں سینٹ اجلاس کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں چیک کر کے بتاتا ہوں۔ کس سے چیک کر کے بتاتا ہوں؟ ان کا تو حساب وہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں میں پوچھ کر بتاتا ہوں، جس طرح اس نے پوچھ کر بتانا تھا اسی طرح اس نے چیک کر کے بتانا تھا۔ اب انہوں نے کسے پوچھ کے بتانا تھا اور انہوں نے کہاں سے چیک کر کے بتانا تھا؟ آپ کے سامنے یہ ساری سٹوری ہے۔ لیکن 27ویں یعنی ترمیم منظور ہو گئی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اس میں
میں تو ایسے سمجھتا ہوں کہ عدلیہ تو بالکل ختم ہو چکی ہے، بادشاہت کا نظام آ چکا ہے، لیکن ایک بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، ایک انصاف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، ایک عدالت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مزید طاقتور ہوتے جائیں گے، مزید طاقتور ہو گئے ہیں، ان کے لیے فیلڈ مارشل ایوب خان، ان کے لیے پرویز مشرف، ضیاء الحق، ان کے لیے باقی جتنے چیف ہیں، وہ تمام جو چیف ہیں ان کے لیے اگزامپل ہے۔ آج وہ کہاں پر ہیں؟ آج کون ان کی قبروں پہ جاتا ہے؟ آج ان کی وہ بادشاہت، آج ان کی وہ طاقت کہاں پر ہے؟ اس ملک کے نظام کو مفلوج کر کے، اس ملک کی جمہور کو مفلوج کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کرنا کہاں کی یہ انصاف کی بات ہے؟ یہ مکمل ناانصافی ہے۔ اور پھر ججز کا جو ہے وہ کردار، وہ اس میں آپ کے سامنے ہے کہ ججز کہاں کرے ہیں، ججز کیا کر رہے ہیں، یہ کردار آپ کے سامنے ہے۔ تو آج کل ایک تحریک انصاف کے لوگ، آج کل ایک عام پاکستانی ایک بات کو دہراتا ہے، کہتا ہے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ مطلب نہیں مانتے ان کو، اور نہ مانیں گے، نہ پہلے ان کی پیروکاری کی، نہ کریں گے۔ آج ایک یہ ہو گیا، اس کے بعد قومی اسمبلی میں جائے گی۔ اب قومی اسمبلی میں یہ دیکھنا ہے کہ قومی اسمبلی میں کیا تحریک انصاف کے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر قومی اسمبلی میں 5 لوگوں کو، 5 لوگ حکومتی بینچز کے 5 لوگ بھی نہ آئیں، تو ان کے پاس اس بینچز میں، اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھے ہوئے 5 لوگ ایسے موجود ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جو جا کے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دے دیں گے۔ آپ پتہ کر لیجئے، آپ پوچھ لیجئے کون سے لوگ تھے جو پہلے رابطے میں نہیں تھے۔ خیر، یہ چل رہا ہے، اور اب اس کا حل کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اس سب کا حل ایک ہی ہے، وہ ہے کہ احتجاج اور سیاسی جدوجہد۔ آپ اگر عدلیہ پہ یقین رکھتے ہیں، عمران خان کہہ چکے ہیں وہ عدالت مجھے کیا انصاف دے گی جو خود انصاف کی طلبگار ہو۔ اگر آپ اس عدالت پہ یقین رکھتے ہیں تو 1 سال ہو گیا ہے عمران خان کے القادی ٹرسٹ کیس کو، اس کی سماعت نہیں ہوتی۔ کیا ہوگا؟ اسی طرح 1 سال مزید گزر جائے گا۔ اب تو کوئی تاریخ بھی نہیں دیتا کہ اس ماہ تک عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ تو اب کیا ہے؟ اب سیاسی جدوجہد ہے اور احتجاج ہے، اور احتجاج بھی ایک منظم اور ایک پلانڈ اور ایک موبلائزیشن کر کے، لوگوں کو تیار کر کے۔ یہ کس کا کام ہے؟ لوگ سہیل افریدی پہ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ سہیل افریدی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے ہمارے لیے، یہ بیک ڈور جو ہے وہ رابطے نہیں رکھے گا، یہ کمپرومائز نہیں چیزوں پہ کرے گا، یہ پلان نہیں بتائے گا، لیکن یہ کام ہے پارٹی کا۔ پارٹی کون ہے؟ چیئرمین بیرسٹر گوہر ہے، جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ ہیں، صوبائی صدر اس ٹائم جو پنجاب کے ہیں وہ تو نااہل ہیں، لیکن جنرل سیکرٹری ہیں وہ، حماد اظہر کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ عالیہ حمزہ، انہیں 10 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں احمد چٹھا تھے سینٹرل پنجاب کے صدر، انہیں 10 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ اب یہ جن کو 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، یہ خود تو سامنے نہیں آ سکتے، تو ایسے لوگوں کو آنا چاہیے جو سامنے آ سکتے ہوں، جو لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہوں، کیونکہ جو خود سامنے نہیں آ سکتا وہ کس طرح لوگوں کو موبلائز کر سکتا ہے۔ ایک چیز، دوسرا خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر ہیں۔ اب جنید اکبر نے کس طرح کیا کرنا ہے، یہ ان پہ بھی ایک بڑی ذمہ داری عائد ہے، اور ہو سکتا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد منظور تو ہو چکی ہے، عمران خان احتجاج کی کال دے دیں، اور 26 نومبر کو بھی 1 سال ہونے والا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں، اور قومی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔